میں کہا یہی اور کرو، پٹرول بتا دو، جی بتا دیتے ہیں، نہیں انہوں نے اور کرو، یعنی کہ یہ صورتحال ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو عملاً ملک کے اندر نافذ کر دیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں کسی ادارے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرا اللہ آسمانوں سے بھی رحمتیں اتارے گا، اللہ زمین سے برکتوں کا حصول لوگوں کے لیے عام کر دے گا، معیشت بھی بہتر ہوگی، امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، ایک حد، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایک حد کا نفاذ آپ اپنے ملک میں کر دیں، 40 دن رحمت کی بارش ہوتی رہے، اتنی ہریالی اس سے نہیں آئے گی جتنی اللہ کا فضل ایک حد کو ملک میں نافذ کرنے سے آ جائے۔ آج ہمارے حکمران پتہ نہیں کیوں ڈرتے، انہوں نے پتہ ہے نا کہ سب تو بڑے چور تے اسی ہیں، تے جے چوری دا قانون ہاتھ کٹنا نافذ ہو گیا تے سارے تو پہلے ٹنڈے اسی ہو جائیں گے، یہ پتہ ہے انہوں نے۔ لیکن یہ آپ کی خیر خواہی ہے، قرآن کو نافذ کرو، اور خاص کر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتے جن کو ہم حکومت دیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کی شکل میں، نظام زکوٰۃ کی شکل میں، امر بالمعروف کی شکل میں، نہی عن المنکر کی شکل میں اپنے ملک کے اندر قرآن کا نفاذ کر دیں۔ اگر وہ قرآن کو نافذ کر دیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کیسے آئیں گی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ من ربهم، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کو اپنے اپنے وقت میں، انجیل کو، تورات کو، اور آج کے وقت میں وہ قرآن کو نافذ کر دیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور اتنی برکتیں آئیں گی کہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لَآكَلُونَ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے بھی مال اور نعمت کھائیں گے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی خزانے آئیں گے۔ زمین کے اندر اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہے، ایک تیل کا خزانہ عربوں کو ملا، وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، پتہ نہیں تیرے پاکستان کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ رحمتیں اور برکتیں کر دے گا۔ قرآن کو نافذ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اوپر سے بھی رحمتوں کا نزول ہوگا اور زمین بھی تیرے لیے خزانے اگلے گی، زمین بھی، معیشت بہتر ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز یس ہو جائے گی، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ 5 حقوق قرآن کے میں نے بیان کیے۔ سب سے پہلے
قرآن پر ایمان لانا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق قرآن پہ عمل کرنا۔ چوتھا حق قرآن کی تبلیغ کرنا عام بندے کے لیے۔ اور پانچواں حق حکومت وقت کے لیے قرآن کو مکمل طور پر ملک کے اندر نافذ کرنا۔ جب قرآن کا نفاذ ہوگا عملاً تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہم سود کے پیچھے پڑ گئے، اور سود لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، جتنے بھی کیٹاگریز ہیں سب پر اللہ کی لعنت۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ اللہ رسول سے تو جس کی جنگ اللہ سے ہو وہ کبھی جنگ جیت سکتا ہے؟ بولیے، نہیں جیت سکتا۔ آج قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے کچھ چند اہم آداب بھی ہیں، میں 1 منٹ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن کا سب سے پہلا ادب پاکیزگی، طہارت اور نفاست۔ گندے ہو کر قرآن نہ پڑھے، صاف ستھرے ہو کر، باوضو ہو کر۔ اور دوسرا قرآن کا ادب، جب بھی قرآن پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے پھر قرآن پڑھنا۔ اعوذ باللہ کے بغیر قرآن نہیں پڑھنا۔ تیسرا ادب ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ سونے طریقے سے قرآن پڑھنا ہے۔ اور چوتھا قرآن کا ادب یہ ہے قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے، راہ لا کے سونے طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو قرآن راگ اور سونے طریقے سے پڑھنا بڑا پسند ہے۔ اور پانچواں ادب، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو خاموشی کے ساتھ سننا، خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور قیامت کو بھی اللہ کہیں گے اے قرآن کے قاری، آج جنت تو تجھے مل گئی ہے، آج قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی وسدی اے آلے دنیا ساری تو۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ ایتے رحمت رب دی وسدی ایتے آلے دنیا ساری تو۔ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو۔ جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے۔ قرآن پڑھنے والے دنیا میں بھی چمک دمک رہے ہیں، کل قیامت کو جنت میں بھی چمکیں گے، دمکیں گے۔ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے۔ نالے پڑھدا جا
نالے چڑھدا جا جنت میں نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اچا مقام بنایا ہے ماں باپ نو نوری تاج ملے میں صدقے تیری سرداری تو میں صدقے قرآن دے